لندن سے ایک چھوٹا بچہ ہے وقف نو کا کامران اختر، اس کا سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ اس کے بعد غالباً برمنگھم سے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے تفصیل سے ای میل کی، مجھے ان کا نام اس وقت جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ غیر از جماعت جو مسلمان لوگ آتے ہیں، وہ شب برات کے حوالے سے آ کے مبارکباد دیتے ہیں، تو ہمیں ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اس کی شب برات کی حقیقت کیا ہے اور ایک احمدی کو کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ 15 شعبان جو ہے وہ عموماً جو ہمارے غیر از جماعت مسلمان بھائی ہیں ان میں شب برات یا شب قدر کے نام سے یہ رات جانی جاتی ہے، اور بعض جو دوسرے درجے کی احادیث کی کتب ہیں ان میں ان کی جو فضیلت اس دن کی یا اس رات کی بعض غیر جو اس کو اس طرح سکہ یا مستند نہیں کہا جا سکتا جس طرح صحاح ستہ ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اور ان صحاح ستہ میں شب برات کے متعلق کوئی ہمیں ایسی حدیث نہیں ملی جس میں اس کی کوئی ایسی غیر معمولی اہمیت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر معمولی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کے لیے اسپیشل باقاعدہ کوئی غیر معمولی عبادت کا یا اس دن روزہ رکھنے کا کوئی ارشاد فرمایا ہو، بلکہ کوئی ایسا نہیں ملتا۔ جیسے کہ میں نے عرض کی کہ بعض دوسرے درجے کی جو احادیث اس سے نچلے درجے کی صحاح ستہ سے نچلے درجے کی جو احادیث کی کتب ہیں ان میں بعض آتا ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور 70,000 افراد کو جہنم سے رہائی ملے گی۔ تو اس قسم کی یہ آتی ہیں اس کی اہمیت۔ لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا، کہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ جمعرات اور سوموار کا روزہ حضور رکھتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو بڑی باقاعدگی سے روزہ رکھتے تھے، اور بعض رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ تھا، اسے بڑی باقاعدگی سے حضور رکھتے، لیکن جب جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حضور نے اس میں پھر رخصت دے دی کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات رکھا بعض اوقات نہیں رکھا۔ لیکن ان تمام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی ذات اطہر پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو شب برات یا 15 شعبان کے متعلق کوئی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ، اکثر مہینہ روزوں سے گزارتے تھے، اور اس میں کیا حکمت تھی، کیا تھی، رمضان کے استقبال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات کے لیے ایک استقبال تھا یا کیا تھا، بہرحال اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں مجھے نہیں ملی، لیکن حضور کا طریقہ کار یہ تھا۔ لیکن ان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے متعلق خاص ارشاد نہیں فرمایا جی کہ اس میں فلاں عبادت کی جائے یا اس طرح نمازیں پڑھی جائیں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم، یہ تو رمضان روزے کا ذکر تھا، اور اگر ہم دیگر عبادات کو پر نظر ڈالیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں کہ اتنی خوبصورت عبادت کرتے، لمبی نمازیں، اور کہتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی ایسی ہوتی تھی، اور اس میں طریقہ کار بھی یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات رات کا ایک ہی حصہ مسلسل عبادت میں گزارتے، بعض اوقات اپنی عبادت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے، کچھ حصہ عبادت کیا پھر لیٹ گئے، پھر عبادت کیا پھر لیٹ گئے، تو مختلف طریقوں میں حضور ایسی عبادت کرتے تھے اور رات کے مختلف حصوں میں کرتے تھے۔ تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 15 شعبان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں بیان کی۔ ہاں، رمضان کی ایک رات کے متعلق جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، قرآن کریم نے بھی جس کا ذکر کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، اور اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو اس کو، اور اس سال خاص طور پہ فرمایا کہ میں نکلا تھا، مجھے بتایا گیا تھا، لیکن 2 آدمی لڑ رہے تھے تو ان کی صلح کروانے میں بھول گیا کہ وہ کون سی رات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب اسے تم اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے جو ایک یہ بھی استدلال ہوتا ہے
کہ ہر سال چونکہ اللہ تعالیٰ وہ مختلف راتوں میں مختلف دنوں میں اس رات کو لے کے آتا ہے، تو اس سال ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دکھایا گیا تھا کہ فلاں رات ہے، حضور کو یہ تو یاد رہ گیا کہ وہ طاق رات ہے، لیکن یہ یاد نہ رہا کہ کون سی رات ہے، اس لیے یہ کہنا کہ صرف وہ فلاں رات کو ہی ہوتی ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار جو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ حضور کا مشاہدہ یہ تھا کہ 27ویں کی رات عموماً ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ عرض میں یہ کر رہا تھا شعبان کے متعلق کہ کوئی شب برات کے حوالے سے، اور جتنی اہمیت واعظین عام طور پہ بیان کرتے ہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تلاش میں جو ہے وہ عمل نہ کرتے، عبادات کو بجا نہ لاتے، صحابہ کو اس کی ترغیب نہ دیتے، اور صحابہ سے جو حدیث کی معتبر کتابیں ہیں اور 6 وہ بڑے جو ہیں وہ ذخیرے ہیں احادیث کے، وہ معمولی کتابیں نہیں ہیں، ان میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ان میں احادیث بیان ہوئی ہیں، اور ان کتب میں کسی جگہ ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا، اور اگر اس کا ذکر ملتا تو یقیناً سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والی اور اہتمام کرنے والی جماعت احمدیہ ہوتی، جیسے کہ ہم باقی سارے معاملات میں بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مسند جو ہے روایات میں، ازواج مطہرات کی طرف سے، خلفاء کرام کی طرف سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرف سے کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا، تو اس لیے ہم بھی اس کو اس طرح سے نہیں مناتے اور کوئی ایسا اہتمام جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اگر اس کا بیان ہوتا تو ضرور ہم بھی ان میں سے ہوتے جو اس کا اہتمام کرتے۔